اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ میرے پیارے ہم سفر ساتھیوں، بجائے اس کے کہ یہ سارا سفر خاموشی کے ساتھ یا باہمی گفتگو میں یا کسی اور مشغلے کے اندر گزارا جائے، میرا دل چاہا کہ آپ کے سامنے وہ بات میں پیش کروں جو میں نے اپنی زندگی کے اندر قرآن اور صحیح حدیث سے سیکھی ہے۔ صرف 5-10 منٹ کی بات ہے، یقین کیجئے، نہ میں نے گولیاں ٹرافیاں بیچنی ہیں، نہ میں نے آپ کو کسی اور چیز کی چندہ لینا ہے۔ صرف ایک ہمدردی ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اور اللہ کا حکم بھی ہے ہر آدمی کے لیے جو اس کو محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر، چھوٹی سی سورت کے اندر، ناکامی سے بچنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ 4 باتیں جب آپ کے اندر آئیں گی تو پھر آپ مکمل طور پر جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ اگر 4 میں سے ایک میں بھی کمی رہ گئی تو پھر بھی خطرہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا۔ پہلی بات یہ ہے، یعنی اس خسارے سے بچنے والے پہلی شرط ان کی یہ ہے، پہلا ان کا کام یہ ہے کہ وہ مومن ہوں، وہ ایماندار ہوں، وہ اللہ کے اوپر پوری طرح ایمان رکھیں، اپنے مالک اور خالق کو پہچانیں، جان کے شعوری ایمان ہو، دیکھا دیکھی ایمان نہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تھے۔ اور پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہے، ہر بندہ جانتا ہے نیک عمل کیا ہوتا ہے۔ تیسری بات، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وہ تبلیغ کریں۔ آج کل پوری دنیا میں تبلیغیں ہو رہی ہیں، تبلیغی نام پڑ گیا ان کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بڑی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اصل اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تبلیغ کرو۔ حق بات کی تھوڑی سی تبلیغ بھی کرو، وہ اس تبلیغ سے بہتر ہے جو آپ نے بہت زیادہ تبلیغ کیا لیکن بیچ میں باطل کو ملا دیا ہے۔ یہ آپ کی بدقسمتی ہوگی پھر، کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اور حق باطل کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ پوری زمین کو آپ نیکیوں سے بھر کر اللہ کے پاس جائیں اور ایک بال کے کونے کے برابر بھی آپ شرک کر کے گئے تو آپ کی ساری نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، انبیاء کا ذکر کیا سورہ الانعام کے اندر، پڑھو، ان کی تعریفیں کی اللہ تعالیٰ نے پہلے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام شامل ہے، اسماعیل علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء کے نام لینے کے بعد ان کو شاباش دی اللہ تعالیٰ نے کہ بڑے باہمت لوگ تھے، میرے یہ بندے تھے، مخلص لوگ تھے، بڑی انہوں نے محنتیں کی، ان سے زیادہ کون محنتیں کر سکتا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا کیا کرا ان کے منہ پر دے مارتا۔ یہ اللہ کے بندو، ایمان کا یہ معاملہ ہے، یہ کوئی پیرہن نہیں ہے، یہ قمیض نہیں ہے کہ جب دل کیا پہن لی، جب دل کیا پھینک دی۔ یہ تو جمع جمایا ایمان ہونا چاہیے، اس حق بات کی تبلیغ ہونی چاہیے، اور پھر یہ حق بات کی تبلیغ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ سٹیج نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے۔ اب نبی تو آنا کوئی نہیں ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے آ کے یہی بات کہہ کے چلے گئے، پوری زندگی دکھائی، صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی، اس میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھی، اللہ کے فرمانبرداری کا انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا، اور ہمارے لیے اس زندگی کو نمونہ قرار دے دیا کہ آپ کے لیے نمونہ ہے، اگر اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، یہ بھی انسان ہے، تمہاری طرح انسان ہے، اور ان کی کوشش کرو، پیروی کی کوشش کرو، ان کا طریقہ اختیار کرو، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو آپ ہر رکعت میں وہ سورت پڑھتے ہیں، اس سورت کے پڑھے بغیر رکعت ہی نہیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں۔ ایسا اللہ نے اس میں رکھ دیا کہ جب تک اس طرح اللہ کے سامنے نہ آؤ اور اللہ کی تعریفیں کر کے ایک عہد و پیمان نہ باندھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تیری عربی جاننے والے محسوس کریں گے، شاید دوسرے لوگ نہ محسوس کریں، اس میں بڑا زور ہے، حالانکہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا، نستعینوں کا، ہم تیری مدد مانگتے ہیں، نعبدو کا بھی ہو سکتا تھا، تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک کو پہلے لا کے اس پہ زور دیا گیا ہے، ایاک نعبدو، کہ صرف اور صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور عربی کے اندر، مضارع کے اندر دونوں صیغے پائے جاتے ہیں، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ واحد زبان عربی ہے جس کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، باقی ہر زبان کے اندر 3 زمانے آپ جانتے ہیں، گزرا ہوا، موجودہ اور مستقبل، لیکن عربی کے اندر صرف 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک گزرا ہوا اور ایک مضارع۔ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، اور پھر پڑھنے والا سمجھ آتا ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔
اس کے اندر یہاں زور دیا گیا کہ تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھا دے، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا، راستہ مانگ رہے جن پر تو نے انعام کیے، اور یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے۔ شعوری دعا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ دعا ہے قرآن کا ابتدا، اور پورا قرآن اس کے دعا کے جواب میں اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اچھا نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، یہ دیکھو نوح علیہ السلام ہے، پہلے پیغمبر جو آدم علیہ السلام کے بعد آئے۔ نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب قوم پھیل گئی تو پہلے پیغمبر ان کے اندر نوح علیہ السلام 950 سال یہ دعوت دیتے رہے، صبح شام کی دعوت ہے۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ، یہ ہے ان کا راستہ، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ آخری دور کے لوگوں کو بتایا، دیکھو آغاز کہاں سے کیا تھا، تم تو 9 سال میں بھی گھبرا گئے ہو، 10 سال میں گھبرا، یہ 950 سال کرتے رہے دعوت۔ اور دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں تمہارا ایک معبود ہے، اس ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس قوم کا کیا جرم تھا، کیا منع کر رہے تھے؟ سورہ نوح پڑھو، 5 اولیاء اللہ کی بندگی کرتے تھی وہ قوم، 5 نیک لوگ واد، سوا، یعوس اور یوگ اور نصر کی وہ بندگی کرتے تھے، ان کو پوچھتے پکارتے تھے، ان کی قبروں کے اوپر وابستہ ہو گئے تھے۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب ان کے نیک لوگ مر گئے تو ان کی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ گئے، اور وہ سب کچھ کر رہے تھے قوم کے لوگوں جو آج آپ کر رہے ہو۔ قبروں کے اوپر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں، دیگیں بانٹی جا رہی ہیں، ماتھے رگڑے جا رہے ہیں، اولادیں مانگی جا رہی ہیں۔ بتاؤ، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا، انسانوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور یہ اولاد کیا دیں گے؟ یہ جب مرے تھے تو اپنے منہ کے اوپر سے مکھیاں نہیں اڑا سکتے تھے، دوسروں نے مکھیاں اڑائی تھیں، دوسروں نے ان کی آنکھیں بند کی تھی، دوسروں نے غسل دیا تھا، دوسروں نے کندھے کے اوپر اٹھا کے قبرستان لے کے گئے تھے، اور وہاں جا کے اس دور کے مسلمانوں نے جنازہ پڑھا تھا ان کا، اور اللہ کو کہا تھا اللہ مغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہماری اس میت کو معاف کر دے، و شاہدنا و غائبنا، جو آئے ہیں جنازہ پڑھنے ان کو معاف کر دے، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، و ذکرنا و انسنا، ہمارے سارے مردوں کو معاف کر دے، ہماری ساری خواتین کو معاف کر دے۔ اندازہ لے کیا یہ اسلام کی شان ہے کہ مرنے کے اوپر بھی کس طرح اللہ کی بندگی کا انداز ہوتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، اسی میت کو جب قبر کے اندر رکھتے ہیں، منو مٹی ڈالتے ہیں، اب کیا عقیدہ بن گیا؟ اللہ میری سنتا نہیں۔ تھوڑی دیر تو پہلے اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ کو اس کی معافی کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اور اب کہتے ہو اللہ میری سنتا نہیں، میری اس کے آگے اور اس کے اللہ کے آگے۔ پھر یہ بابا جی بنے ہیں، پھر مزار بنے ہیں، پھر یہ داتا بنے ہیں، دستگیر بنے ہیں، مشکل کشا بنے ہیں، حاجت روا بنے ہیں، مختار کل بنے ہیں، مختار کل کے لقب دے دیے گئے کہ تمام کا تمام اختیار ان کے پاس ہے۔ تو بتاؤ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بندو، اس کو شرک کہتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور شرک کرنے والے کے اوپر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میری جنت اس کے اوپر حرام ہے، چاہے یہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تہجد گزار ہو، جو مرضی کر لو۔ اللہ کے بندو، میں نے پہلے بھی وہ آیت پڑھی ہے، انبیاء کی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا سورہ الانعام کے اندر، اور سورہ زمر کا آخری رکوع پڑھو، وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اللہ نے خطاب کیا ہے، اور کہا کہ دیکھو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے ہر ایک کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، یعنی اشارہ ہے پورے پیغمبروں کی طرف۔ اور وحی کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بھی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ انبیاء شرک نہیں کرتے ہیں، وہ تو آتے ہی شرک کے خلاف ہیں، وہ تو آتے ہی لوگوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے جو ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور وہ کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن بتانے کے لیے مسئلہ یہی ہے، اس لیے غور کرو، ایمان خالص کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں بزرگوں۔ یہ موقع ہے، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ اگر ایمان خالص کے بغیر آخری سانس آ گئی تو اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر اتار دیے جاؤ گی، جہاں لاکھوں کروڑوں خربوں پہلے جا چکے ہیں اور بھی چلے جائیں گے میرے بھائیوں۔ کوئی اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا ایک ہی رشتہ ہے ہم سب کے ساتھ کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا تم میں سے مجھے پیارا وہ ہے جو میرے سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مقام ہے اللہ کے ہاں تو ایمان عقیدے کی وجہ سے ہے، ان کی توحید کی دعوت کی وجہ سے ہے، رد شرک کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ماریں کھائی ہیں اس راستے کے اندر۔ طائف میں جا کے کیا کہا تھا؟ پڑھتے تو ہو لیکن غور نہیں کرتے ہو، خون کے ساتھ لہو لہان ہو کے آ گئے تھے، اور شروع میں کہا کہ اللہ مجھے کن کے حوالے کر دیا، اور پھر جب بندگی میں جوش کہتے ہیں مالک تو خوش ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس انداز سے انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ للہ آج قوم پوری طرح شرک کے اندر شرابور ہو گئی۔ اکثریت یہ نہیں کہ لاکھوں میں کوئی ایک، کروڑوں خربوں میں کوئی ایک ہوگا ایمان خالص کے اوپر۔ کوئی مسلک، کوئی جماعت کس کا نام لو اس کے اندر شرک نہ ہو، کوئی ملک بتاؤ جس کے اندر شرک نہ ہو، جہاں یہ مزار نہ پوجے جا رہی ہوں، قبریں نہ پوجی جا رہی ہوں، پیروں کی پنڈلیاں نہ دبائی جا رہی ہوں، اور تعویذ گنڈا نہ ہو۔ خود تمہارا جمہوری نظام یہ مشرکانہ نظام ہے اللہ کے بندوں، یہ اللہ کے دین کے ساتھ متصادم نظام ہے، ضد ہے۔ صحابہ کرام کیا یہ اس طرح بنتے تھے؟ کس طرح انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی؟ مدینہ ریاست ایسے نہیں بن گئی تھی، 13 سال مکہ میں مارے کھانا پڑی تھی۔ آج مدینہ ریاست بنائیں گے، جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہیں، یہ مدینہ ریاست اور نہیں بنا سکتے۔ یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں مایوسی کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ شاید اب کبھی دوبارہ اسلام آ نہیں سکتا ہے، لیکن مایوسی کفر ہے۔ آپ مجھے معلوم ہے ڈسے ہوئے ہو، ان لوگوں کے ڈسے ہوئے، لیکن خود دین کو اختیار کرو۔ ان پر امید نہ رکھنا، یہ تمہارے مذہبی لیڈر اور یہ تمہارے سیاسی لیڈر یہ تمہیں جہنم کی آگ کے اندر اتاریں گے۔ مولوی صاحب سے یہ امید نہ رکھنا، یہ کام تھا جمعے کے خطبوں کے اندر توحید کی دعوت دینا، لیکن وہ تو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، دین کا کوئی کام وہ اس میں بھی شرک ملا کے پھر بھی آپ سے اجرت وصول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، ہم سفر ساتھیوں، جس طرح یہود و نصارہ کے علماء بگڑ گئے تھے اس طرح آج ہمارے یہ علماء بگڑ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا دار ہیں، یہ یاد رکھیے، سب سے زیادہ دنیا دار یہ ہیں، اور دین کے روپ میں آئے ہیں۔ خود دین سیکھو اللہ کے بندو، الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ کو یہی مسئلہ ملے گا۔ آپ نے غور سے بات کو سنا ہے، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان نصیب کرے، وہ سمجھ عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے سامنے پیش کی تھی۔ دنیا کے اندر ان کو جنتوں کی بشارتیں ملی، اور چند 23 سال کے اندر دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا تھا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، یقین کیجئے آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی دین کو لے کر اٹھو، توحید کی دعوت لے کر اٹھو، رد شرک کے منہ پر تھوک دو۔ اس طرح شرک سے نفرت ہونی چاہیے جس طرح با مارے کا بیر ہوتا ہے۔ آپ کی مزید رہنمائی کے لیے کچھ کتابیں میں دے رہا ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہیں، جس بھائی کا دل کرے لے سے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، صرف بھولا ہوا صبح کا یاد لا رہا ہوں۔ اس قبر پرستی کی لعنت سے نکلو، یہ خالص بت پرستی ہے۔ قبر پرستی، مزار پرستی، یہ درگاہیں، یہ خالص بت پرستی ہے۔ جس طرح ہندو اپنے بتوں کے سامنے جاتا ہے، مسلمان اپنی قبروں کے سامنے جاتا ہے، فرق کوئی نہیں ہے، یقین کیجیے ایک ہی چیز ہے۔ نیک لوگوں کے راستے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا شرک ہے۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں۔ عام طور پر شیطان یہ بزرگوں کو نہیں مانتے جی، اولیاء اللہ گستاخ ہیں جی، یہ شیطانی چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ کوئی کسی کا گستاخ نہیں ہے۔ جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ گزرے ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور ان کی پوجا پاٹ کرنا۔ وہ مشکل کشا اور داتا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، یہ ساری صفات اللہ کی ہے۔